اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو لکھے لفظوں کا تحفہ دینا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جن سے بے یقینی کے بیابانوں میں بہتری کی باد صبا چلتی ہے، بے بس مرتے ہوئے بیل بوٹوں میں زندگی کی امید اگتی ہے۔ محبت کے سارے دروازے لفظوں کے صحیح استعمال سے کھلتے ہیں، اور حق ایک ایسی سیڑھی ہے جس کا ہر قدم بہت کھٹن ہے۔ آپ اگر خود سے مطمئن ہیں کہ آپ کسی کا برا نہیں کر رہے، آپ سب کے ساتھ مخلص ہیں، صرف سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بہترین انسان بنایا ہے۔ اور رہی دنیا کی بات، تو دنیا اپنی خوشامد اور اپنی ہی بات منوا کر خوش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم تمام وہ تلخ یادیں، وہ باتیں اپنے دل و دماغ سے کھرچ ڈالیں جو ہمیں رلاتی اور اذیت سے دوچار کرتی ہیں۔ لیکن ان تمام خواہشوں کو، یادوں کو دل سے تو نکال سکتے ہیں، مگر چاہ کر بھی اپنے دماغ سے، اپنی یادداشت سے نہیں نکال سکتے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوں وہ نہ ملے تب بھی وہ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ کبھی کبھی ہم وہ چیز چن لیتے ہیں جو دراصل ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ ہمیں وہ نواز دیتا ہے جو واقعہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جولیاں بر رکھی ہیں وہ تمہاری جولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضتیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تھک جانا برا نہیں ہوتا، مایوس ہو جانا برا ہوتا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر نواز دیتا ہے اسی چیز کو تمہارے صبر کا صلہ بنا کر۔ بے شک دعا، صبر، توکل، پھر ہر شے تیرا مقدر۔ یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً پورا سمندر ملنے والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملیں، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ اور اللہ کو تمہارا توکل اور صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ اگر کبھی لگے کہ ستارے بھی مقدر نہیں بن رہے تو کیا پتا وہ ساری کہکشاں تمہاری چنری میں ٹانک دے۔ وہ رب تو سب کرنے پر قادر ہے، پھر مایوسی کیسی، نا امیدی کیسی؟ لوگوں پہ اتنی بار اعتبار کرتی ہو تو ایک بار رب پہ بھی اعتبار کر کے دیکھ لو۔ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا لکھا ہے۔
اور ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے، اور اللہ تو تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر چاہے وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر چاہے وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اور پتہ ہے مایوسی کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا، میرا وقت اسی طرح رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب ذوالجلال پہ یقین کرنا سکھاتی ہے۔ اور صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں سب وقتی ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دن یہ یقین رکھیں کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور وہ جو رب العزت ہے ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا، بس صبر مانگتا ہے وہ ہم سے۔ اور جب زخم کھایا ہوا دل اسے تڑپ کر پکارتا ہے تو عرش سے فرش تک وہ ساری طاقتوں کو یکیان کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا۔ ماضی پر غم نہ کریں، پچھتاوے آپ کو نڈھال کر دیں گے، پچھتاوے دل کا سکون چھین لیں گے۔ حال کی فکر کس لیے؟ کیا کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ جو ہے آج ہے، اور آج کو اپنے رب پر یقین کے ساتھ گزاریں کہ اس کے بندے جو ہیں وہ نہ غم کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ پہ یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔